بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کے لوگوں کو تمام جہاں کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن میں کیا گیا، یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحشا کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پسندگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا گیا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ پھر ایک دن آپ نے مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی۔ امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید خواہش کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے نبی تھے، ان کے دور میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحشا بخشے، اور ان کی بیوی کو بھی اولاد کی خوشخبری دی گئی۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو امید سے پکارتے، اور اللہ کے سامنے ہمیشہ عاجزی سے رہا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح ہو کر بھی 3 دن اور 3 رات تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، زکریا، خدا تمہیں یحشا کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھیں گے، اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکار ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں یکشا کے روپ میں انتہائی فرمانبردار، نیک، صالح اور عبادتگار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ جب بنی اسرائیل نے زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں خود کو چھپایا۔ وہاں جب وہ لوگ پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو تم لوگ تلاش کر رہے ہو وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سامعین، انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ جائے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے۔ اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اطاعت، فرمانبرداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔